اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما العلم عند الله صدق الله مولانا العلي العظيم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. آج شب 23 رمضان ہے اور مکتب آل محمد علیہ السلام کے نزدیک آج کی شب قدر میں شامل ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر میں شب بیداری کا حکم ہے، اعمال کا حکم ہے. سب سے پہلا حکم آج کی شب غسل کا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مشترکہ اعمال ہیں جو انشاءاللہ آپ تک پہنچ چکے ہوں گے. 2 رکعت نماز ہے جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ہے. سورہ دخان، سورہ عنکبوت، سورہ ملک اور سورہ روم کی تلاوت کا حکم ہے. اس کے علاوہ زیارت عاشور کا، جشن کبیر اور جشن صغیر کا دعا توسل بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور جن احباب جن بزرگان عزیزان کی نمازیں قضا ہیں وہ کم از کم 6 دن کی اپنی قضا نمازیں بھی پڑھیں. اور سب سے زیادہ مولا امیر علیہ السلام کے قاتل پہ زیادہ سے زیادہ لعنت کی جائے. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ایک مشہور قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی آیت مبارکہ کہ چونکہ یہ ایام امیر المؤمنین بھی ہیں اور شب قدر کے ایام بھی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کسی آیت مبارکہ کے ضمن میں نئے گوشے اور نئے راز آپ تک پیش کیے جائیں. چونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے علماء، خطباء، واعظین سے گوش گزار ضرور کی ہوں گی. اللہ کہہ رہا ہے حبیب قل انما العلم عند اللہ. حبیب کہہ دیجئے علم نہیں، العلم اللہ کے پاس ہے. العلم کا مالک صرف اللہ ہے. علم ہر کسی کے پاس ہے، خدا کی طرف سے نعمت ہے، دیا ہوا ہے، لیکن العلم عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے. بڑی مشہور حدیث ہے جو شیعہ کے بچے کو یاد ہے، اور آج میں اسی حدیث مقدس پر گفتگو کی کوشش کروں گا. چونکہ اس پیج پر میرا یہ پہلا خطاب ہے. عزیزان کی خواہش تھی اور ان کی خواہش کے مطابق میں حاضر ہو گیا ہوں. ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے کہ العلم اللہ کے پاس ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ظہری بادشاہت اور خلافت صحابہ کرام کے پاس آئی، تو جب پہلی خلافت پہلے صحابی کے پاس آئی تو انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے دن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے عرض کی، ابن رسول اللہ ھذا منبر جدک، یہ فرزند رسول یہ آپ کی جد کا منبر ہے. اس عدل منبر وخطب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس منبر پر تشریف فرمائیں اور ہم سے کچھ خطاب کریں. اللہ اکبر. اب یہ آپ خود اندازہ لگائیے گا. اس لیے مکتب آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے کہ الامام امام ولو کان صبیا. امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ کیوں ہو. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے
پہلے خلیفہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے جد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد سید امام حسن مجتبی علیہ السلام نے عجب جملہ فرمایا: ایھا الناس سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم فعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت بالباب۔ یہی حدیث پڑھ کے امام حسن مجتبی علیہ السلام منبر سے اتر گئے۔ ایھا الناس، اے لوگ، سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا علیہ السلام سے خود سنا ہے۔ کیا یقول، وہ فرما رہے تھے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ترجمہ عمومی طور پر کیا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی ساری زندگی سنا ہے، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حالانکہ انا مدینۃ علم نہیں ہے، انا مدینۃ العلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا نہیں، العلم کا شہر ہوں، العلم کا۔ علم اور العلم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں العلم کا شہر ہوں اور علی اسی العلم کے شہر کا دروازہ ہے۔ ومن اراد العلم فلیأت بالباب، اور جسے العلم کی ضرورت ہے وہ باب پہ آ جائے، وہ دروازے پہ آ جائے۔ اللہ، یہ حدیث پڑھ کے میرے حسن مولا علیہ السلام منبر سے اتر گئے۔ لوگ حیران، لوگ پریشان کہ فرزند رسول نے کیا کہا ہے۔ یہ حدیث تو ہم کافی عرصہ سے سن چکے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں مدینۃ العلم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جسے علم کی ضرورت ہے وہ دروازے پہ آئے۔ عزیزان نگر میں ذرا غور کیجئے گا، اب پہلی خلافت کا زمانہ اپنے اختتام کو پہنچا، دوسری کا زمانہ آ گیا۔ اب دوسرے خلیفہ نے اپنی خلافت کے دوران توجہ الی حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف اور کہا: یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ھذا منبر جدک، یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے، اس عادل ممبر وخطب، میری بھی خواہش ہے کہ آپ اپنے نانا کے ممبر پہ تشریف فرمائیں اور ہم سے کچھ خطاب کریں۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ حسن مولا نے جو جملہ کہا تھا، کہا مولا حسین نے بھی وہی، لیکن حدیث رسالت کا دوسرا پہلو پیش کیا۔ فرمایا: ایھا الناس سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہاتین، اے دربار میں بیٹھنے والے صحابہ کرام، میں نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے انہی دونوں کانوں سے سنا۔ یقول، وہ فرما رہے تھے، کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علی علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آگے فرمایا: کذب من زعم ان یعطی المدینۃ الا من قبل الباب۔ اور حسین ابن علی نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا، حسن مولا نے کہا تھا کہ جسے علی علم کی طلب ہے وہ دروازے پہ آ جائے، حسین مولا فرما رہے ہیں کذب، جھوٹ ہے وہ شخص، من زعم، جس کا یہ گمان ہے، ان یعطی المدینۃ الا من قبل الباب، وہ انسان انتہائی جھوٹا ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میں دروازے پہ بھی آؤں، علم کے مدینے میں بھی آؤں اور دروازے کا محتاج بھی نہ ہوں، کہ میں مدینے میں بھی آؤں، شہر علم میں بھی آؤں اور دروازے کی محتاجی بھی مجھے نہ ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا حسین ابن علی علیہ السلام کا کہ جو میرے باپ علی سے عداوت رکھتا ہے اسے محمد رسول اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔
جس کے دل میں علی کی دشمنی ہے، کذب من زعم ان یاتی المدینہ الا من قبل الباب، جو مدینۃ العلم تک آنا چاہتا ہے لیکن باب مدینۃ العلم علی کے بغیر دیوار پھلانگ۔ آگے فرمایا اللہ اکبر، کہ جو دروازے کو چھوڑ کر دیواریں پھلانگتا ہے سمیہ سارقن، وہ چور کہلاتا ہے۔ جو دروازے کا محتاج نہیں ہوتا، جو دروازے سے بے نیاز ہو جائے اور شہر میں بھی داخل ہونا چاہتا ہے، سمیہ سارقن، وہ چور کہلاتا ہے۔ جو محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور علی ولی اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے، گویا وہ چور ہے اسلام کا۔ عزیزان، آج کے ہم اس مختصر سے بیان میں انشاءاللہ عزیز پھر عزیزان کی طرف سے خواہش ہوئی تو میں کوشش کروں گا، چونکہ میرے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں مختلف پیجز پہ، مختلف چینلز پہ، اور کوشش کرتا ہوں کہ میں سب کو ناراض بھی نہ کروں۔ سب کی محبت ہے، الفت ہے ہمارے ساتھ، میں اس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہمارے عزیزان چاہتے ہیں کہ مجھے حقیر کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے چینل پہ، ان کے پیجز پہ میں اپنا بیان پیش کروں۔ تو عزیزان کرام، آئیے آج اس حدیث مقدس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں اور ایک نئے زاویے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے قرآن کی روح سے علم کس کے پاس ہے اور العلم کس کے پاس ہے، پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں اور خدا کیا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ وقت کہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام منبر کوفہ پر تشریف فرما ہے، تو ایک بندے نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، آپ بڑے عالم ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جد، آپ کے دادا؟ مولا امیر علیہ السلام فرمایا میرے دادا عالم تھے۔ توجہ کیجیے گا، میرے دادا عالم تھے۔ 2 منٹ کے بعد سائل پھر دو، مولا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ کے دادا عالم تھے یا نہیں تھے، میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ بڑے عالم ہیں یا آپ کے جد، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام؟ گزشتہ سال بھی پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژنز پر اسی موضوع پر بڑی بحث ہوئی تھی، اور ہمارے اہل سنت علماء کرام نے انتہائی بے چینی، بےتابی کا مظاہرہ فرمایا کہ جب ایک پروگرام میں ہمارے کراچی کے عالم دین علامہ عباس مہدی زرابی صاحب، جو میرے اچھے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، جب انہوں نے فرما دیا کہ علی علیہ السلام کے تمام انبیاء ما سبق سے افضل ہیں، اللہ 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 اللہ، توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ، علی نبیوں سے افضل ہو گئے۔ یعنی گویا ایسی بچگانہ باتیں کرتے ہیں جیسے لوگ یہ دین سے واقف ہی نہیں۔ حدیث غدیر کون نہیں جانتا؟ بھی تم علی علیہ السلام کی امامت ولایت سے بے شک منہ پھیر لو، لیکن حدیث غدیر کو تو تمہارے قبروں میں سوئے ہوئے بھی اسے انکار نہیں کر سکتے۔ انا مدینہ من کنت، اور آج کل تو ہمارے محترم قبلہ طارق جمیل صاحب، خدا کو صحت اور سلامتی سے رکھے، اہل سنت دیوبندی عالم دین ہے، لیکن انتہائی اچھے، متدین، معتدل، اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے علم بردار، اور ملت کے درمیان انتشار افتراق کو ختم کرنے کا بہت بڑا انہوں نے کام شروع کیا۔ الحمدللہ ہم ہمیشہ ایسے بزرگ علماء کے لیے اچھے لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اب ہمیں حضرت علی نہیں، اب ہمیں بھی مولا علی کہنا چاہیے، اور ہمارے بہت سارے دیوبندی دوست ان سے ناراض ہے، اور پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا کیا انہوں نے کمنٹس بھی کر دیے، حالانکہ انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی۔ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا اس کے علی مولا ہے۔ اب میرا سوال ہے علماء کرام سے، رکھو ان کے سروں پہ قرآن، پوچھو کیا میرے رسول اللہ آدم کے مولا نہیں ہے، نوح علیہ السلام کے مولا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مولا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ہے، یعقوب، یونس، الیاس، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے مولا نہیں ہے؟ کہ مولا ہے۔
تو جب محمد رسول اللہ کے مولا ہے تو رسول کہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میرے بعد میرا علی ان سب کا مولا ہے. تو مولا مفضول ہوتا ہے یا افضل ہوتا ہے؟ یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اب مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، مولا نے فرمایا کہ جب میں نے کہہ دیا کہ میرے دادا ابراہیم عالم تھے، تو سائل نے تیسری مرتبہ کا سوال کیا. اللہ اکبر. اب غور کیجئے گا، اب میرا مولا فرما رہے ہیں بندہ خدا، ان جدی ابراہیم علیہ السلام کان عالما، کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام عالم تھے. وَأَنَا علم اللہ، میں عالم نہیں ہوں، میں علی اللہ کا علم ہوں. اللہ میں علی اللہ کا علم ہوں. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو قرآن کی آیت میں نے جو پڑھی آپ کی خدمت میں، قل انما العلم عند اللہ، حبیب ان سے کہہ دو العلم اللہ کے پاس ہے. اور اسی بات کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہی عالم جو اللہ کے پاس ہے، میں اس کا مدینہ ہوں اور علی اس کا باب ہے. آئیے ایسے میں آج آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور ان آیات سے یہ طے کرنے کی کوشش کریں گے کہ آل محمد علیہ السلام اور بالاخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے علم کا کیا معیار ہے. وہ وقت یاد کیجئے گا کہ جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ملائکہ نے کہا کہ پروردگار اللہ نے جب کہا کہ میں انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے کہا پروردگار تو کیوں بنا رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے پروردگار تو زمین پر اسے خلیفہ بنائے گا جو وہاں پر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، اگر خلافت دینی ہے تو ہمیں دے دے. اب اللہ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ خلافت تمہیں میں نے عصمت دے دی ہے تو خلافت کے تم مستحق بن گئے؟ وہ تو میرے علم میں ہے کہ تم مستحق ہو یا نہیں. تو اس کے لیے قرآن پڑھیے گا، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے گا. اللہ نے ملائکہ سے ایک امتحان لیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اب توجہ کیجئے گا میرے عزیزان کرام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ الاسماء کی تعلیم دی، پڑھائے، سکھائے. وَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جو اسماء اللہ نے آدم علیہ السلام کو پڑھائے تھے، عرضہم ذویل قول کے لیے آتا ہے. جو نام جو اسماء اللہ نے آدم کو پڑھائے، انہی اسماء کے وجود فرشتوں پہ دکھائے. یعنی گویا آدم علیہ السلام سے وجود چھپائے، اسماء بتائے، فرشتوں کو وجود دکھائے اور ان سے اسماء چھپائے. قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ میں خلافت زمین کی تمہیں دے دوں، اے جبرائیل سے لے کر سلسلہ تک فرشتوں، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بتاؤ یہ کون ہے، یہ جو سامنے میں نے وجود پیش کیا یہ کون ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو سب نے بیک زبان ایک جملہ کہا، قالوا سبحانک، تیری پاک ذات ہے، تو سبحان ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے. انشاءاللہ کبھی آپ دوستوں کی خواہش ہوئی تو انشاءاللہ اس موضوع پر الگ سے بحث کروں گا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کب ہوئی، کیسے ان کو سجدہ ہوا، یہ الگ بحث ہے. اب فرشتے جو قرآن مان رہا ہے، فرشتوں کے پاس علم ہے، العلم نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. آئیے قرآن کی تلاوت کیجئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے، سورہ یوسف ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. یہ سورہ یوسف کی 22ویں آیت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا،
تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا. اللہ. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی قرآن کا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ عَلَّمْنَا، کہ بے شک یعقوب بھی صاحب علم تھے. لوطن آتینا حکمن وعلما، کہ ہم نے لوط علیہ سورہ انبیاء لوط علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا تھا. عزیزان کرام توجہ کرنا. اسی طرح جب اللہ نے سورہ نمل میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان، اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام وہ نبی جو پوری کائنات پر حاکم تھے، بادشاہ تھے. توجہ کرنا. اور اپنی سلطنت میں ایسے بادشاہ کہ چونٹی کی آواز بھی سن لیتے. میں واقعہ کو بیان کروں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا کہ جب آپ کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہوا آ رہا تھا، وادی نمل سے گزرا، تو چونٹیوں کے سردار نے کہا جلدی کرو اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں نبی کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. یہ چونٹیوں کے سردار نے زمین پہ گفتگو کی تھی. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جو ہوا میں پرواز کرتے آ رہے تھے، چونٹی کی آواز کو سن لیا اور وہاں پہ آ کے رکے اور ہزاروں چونٹیوں میں سے اسی چونٹی کو اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھا اور ہتھیلی پہ رکھ کے کہا کیا تم مجھے نبی عادل نہیں سمجھتی؟ کہا سمجھتی ہوں. تو پھر تو کیوں کہہ رہی تھی؟ توجہ کرنا عزیزان گرامی کہ سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، جلدی سے بلوں میں گھس جاؤ. تو چونٹی نے مسکرا کے کہا سردار آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نے آپ کا تو کہا ہی نہیں، میں نے تو کہا لشکر سلیمان. آپ نبی عادل ہیں، نبی کے ساتھ چلنے والے سارے نبی آپ کی طرح عادل نہیں ہوتے. یعنی گویا یہ تو علم چونٹی میں بھی ہے کہ نبی کے ساتھ چلنے سے بندے نبی جیسے نہیں ہو جاتے. نبی نبی رہتا ہے، امتی امتی رہتا ہے. تو میں مسلمان سے قربان جاؤں، تم سے تو وہ ہزاروں سال پہلے والی چونٹی کی عقل بڑی سی کہ جس کو اتنا پتہ چل گیا کہ بندے نبی کے ساتھ چلنے سے نبی جیسے نہیں ہو جاتے. تو وہ نبی، اس کے بارے میں بھی قرآن آتینا ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹے کو علم عطا کیا تھا. اسی طرح حضرت سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اولی العزم پیغمبر ہے، 5 بڑے رسولوں میں سے بڑے رسول ہیں. ان کے بارے میں قرآن فرمایا سورہ قصص وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ اکبر، اور خوب قد و قامت ظاہر اور واضح ہو گئی اور بالکل روب داغ بالکل ظاہر ہو گئے، تو ہم نے اسے آتینہ حکمًا وعلما، حکمت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت ابراہیم حضرت خضر علیہ السلام 17واں پارہ آپ پڑھیے گا. یعنی وہ صاحب ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں لیکن ولی نبی نہیں. غور کیجیے گا. ان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ پروردگار مجھے اپنے کسی ولی سے ملاقات کرو، تو اللہ نے دعا کو قبول کیا. آپ چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پوچھے تو سوال کیا هل اتبعک ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے اللہ کے ولی کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں؟ کیا آپ مجھے اس علم میں سے سکھائیں جو آپ کے پاس ہے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر علیہ السلام نے بڑی بے نیازی سے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے نبی ضرور ہیں لیکن رسول ضرور ہیں، صاحب کتاب ضرور ہیں، صاحب کلمہ ضرور ہیں، آپ میرے علم کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. انک لن تستطیع معی صبرا، آپ جب میرے ساتھ چلیں گے میں جو کروں گا آپ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. اور قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے علمناہ من لدنا علما، بے شک ہم نے خضر کو اپنے لدن سے علم عطا کیا. عزیزان گرامی، قرآن مجید کے مختلف الفاظ کی مختلف اصطلاحات ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اردو زبان انتہائی محدود زبان ہے، چھوٹی زبان ہے، اس میں وسعت نہیں ہے، اس لیے ہم
مثلا 4 لفظ ہیں قرآن کی: قرب، لدن، دنو اور عندیت. آپ جس مکتب کا جی چاہے قرآن پاک اٹھا لیں، سنی شیعہ کا، سب نے اس کا ایک ہی ترجمہ لکھا ہے. قرب کا معنی بھی قرب لکھا ہے، دنو کا معنی بھی قرب لکھا ہے، لدن کا معنی بھی قرب لکھا ہے، اور عندیت کا معنی بھی قرب لکھا ہے. حالانکہ میرا سوال ہے عالم اسلام سے دستبستہ، اگر ان 4 لفظوں کے معنی ایک ہے تو خدا نے لفظیں کیوں بدلی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ اپنا مفہوم الگ رکھتا ہے. مثلا قرب، جب ہم منبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اب تو ہم آپ سے پتہ نہیں کتنے دور بیٹھے ہیں اور آپ ہم سے کتنے دور ہیں. جب خطیب منبر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو جو اس خطیب کو دیکھ رہے ہیں اور خطیب ان کو دیکھ رہا ہے، ان سب کو خطیب کے ساتھ منزل قرب حاصل ہوتی ہے. توجہ کرنا، یعنی اتنا قریب کہ ایک دوسرے کو دیکھا بھی جا سکے، ایک دوسرے کی بات سنی بھی جا سکے. اس کو کہتے ہیں قریب. اور اس کے ساتھ علاوہ وہ افراد جو منبر کے خطیب سے اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے قریب کہ اگر خطیب ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ ملا سکے، تو جو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملا سکنے والی منزل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو خطیب کے ساتھ منزل دنو حاصل ہوتی ہے. توجہ کرنا عزیزان کرام. اور میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرا یہ لباس میرے وجود پر ہے، اس کو مجھ سے منزل لدن حاصل ہے، یعنی اتنا قریب مجھ سے یہ میرا لباس کہ میرے وجود سے چپکا ہوا. چوتھا لفظ ہے عندیت. یہ جو میرے اندر سے علم کے لفظیں نکل رہی ہیں، ان کو مجھ سے منزل عندیت حاصل ہے، یعنی اتنی قریب کہ میرے وجود کے اندر. اللہ اکبر ورک کرنا. یہ ساری قرب کی منزلیں ہیں. میں نے دنو کہا تھا کہ ہاتھ ملا سکے. قرآن پڑھیے سورہ نجم: ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنا. کہ میرا نبی شب معراج ہم سے اتنا قریب تھا کہ ہاتھ ملا. آپ توجہ کرو، یہ ہاتھ ملا تھا نا، اور یہ ہاتھ ہی تو ملا تھا جس ہاتھ کے ملنے سے مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور آج تک مسلمان پریشان ہیں کہ یہ ہاتھ وہاں تک کیسے چلا گیا. توجہ چاہتا. اللہ اکبر. علمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے خضر کو، ولی کو اپنے لدن سے علم، من، اپنے لدن سے من، تھوڑا سا علم عطا کیا تھا، بالکل تھوڑا، تمیز کے لیے آتا ہے. توجہ میرے دوستان گرامی. اب میرا نبی کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کی بات کر رہا تھا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے: اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. انبیاء علیہ السلام میں پہلا اور آخری نبی ہے جس کو درجہ امامت حاصل ہوا ہے. سید الانبیاء تو امام الانبیاء کی، ان کی تو بات ہی نہیں ہے، ان کی تو مثال نہیں ہے. سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جسے امامت کا درجہ بھی حاصل ہے، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، خلت بھی ہے، امامت بھی ہے. انی قد جاءنی من العلم. اللہ، آئیے قرآن کی بات اور قرآن سے پڑھ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں قالا انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں چونکہ میرے پاس امامت ہے، اس لیے اللہ نے من العلم، العلم کا تھوڑا سا حصہ دیا ہے مجھے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس العلم نہیں ہے، العلم کا تھوڑا سا حصہ ہے. قرآن کو لے لو: لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی خشک نہیں ہے، کوئی تر نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی غائب نہیں ہے، کوئی حاضر نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہ ہو. آئیے ذرا مل کے اس قرآن سے بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کے پاس کتنا علم ہے.
پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ معیار امامت اور معیار علی کیا ہے. اللہ استغفر اللہ. سورہ النساء بڑی مشہور آیت ہے، بڑی مشہور، شیعہ کے بچے کو یاد آیت مبارکہ. فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. یہ قرآن کے لیے آ رہا ہے. حبیب جب 12 دن یا 8 دن میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجران کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کے تھک گیا تو اس وقت قرآن کہہ رہا ہے فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. حبیب ہم نے آپ کو جو علم کی صورت میں قرآن عطا کیا ہے، اگر یہ کافی نہیں ہو رہا، اگر یہ کافی نہیں ہو رہا، یہ قرآن مان رہا ہے. میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں مسلمانوں کی عقل اور شعور پہ، جو قرآن خود محمد رسول اللہ کو کافی نہیں ہے، وہ امت کو کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حبیب ان سے کہہ دو فقل تعالوا، آئیے، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلاتے اپنے بیٹے تم اپنے بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹی بلاتے تم اپنی بلاؤ، وانفسنا، ہم اپنی جان بلاتے تم اپنی بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے. عزیزہ، اب چونکہ میں بات حدیث مدینہ العلم کی کر رہا ہوں، ایک ایک بات کی وضاحت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور عزیزہ نے مجھے بہت آخر کے وقت میں اس طرح متوجہ کیا، ورنہ ہم ایک اشرے کے لیے بات گفتگو کرتے تو شاید خمسہ اشرہ اسی حدیث پہ چلا جاتا. توجہ کرنا، اب قرآن کے پاس بھی من العلم ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کی حکومت نے پرائمری سکول کے ٹیچرز کے لیے کم از کم گریجویشن شرط رکھی ہے. یعنی جو پرائمری کو پڑھانے والا ہو وہ کم از کم بی اے ہو، اور اسے آگے کے لیے ایم اے ہو، ڈبل ایم اے ہو، ٹرپل ایم اے ہو. اس طرح معیار تعلیم بڑھا دی ہے. کیوں؟ کہ جو اس کلاس کو پڑھاتا ہے اس کی تعلیم اس سے بڑی ہوگی تو پڑھا سکے گا. اب جو قرآن کا معلم ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے مسلمان کا، کل سے کام نہیں لے رہا. وہ قرآن جو کہتا ہے ہر خشک و تر کا تذکرہ مجھ میں موجود ہے، ہر غائب کا تذکرہ مجھ میں موجود ہے، ہر ظاہر کا تذکرہ مجھ میں موجود ہے، اور جو اس کا استاد ہے، جو اس کا معلم ہے، جو اس کا پڑھانے والا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو اس کو پڑھاتا ہے، وہ اس سے کسی اور بڑی کتاب کا عالم ہوگا تو یہ کتاب پڑھا سکے گا. اب جو کہتے ہیں رسول کے پاس غیب ہی نہیں، تو قرآن کے پاس تو غیب کا علم ہے. جب رسول غیب جانتے نہیں تو غیب کے علم کی ہمیں کیسے خبر دے گا؟ وہ ہمیں تعلیم کیسے دے گا؟ توجہ ہے عزیزہ نے کرا. تو قرآن کے پاس من العلم ہے. فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اللہ اکبر. اب میں یار امامت علی علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. قرآن کے پاس من العلم، ابراہیم کے پاس من العلم، خضر علیہ السلام کے پاس من لدن علم، انبیاء کے پاس صرف علم، ملائکہ کے پاس صرف علم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انا مدینہ العلم، میں العلم کا مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور خدا کہہ رہے قل انما العلم عند اللہ. حبیب ان سے کہہ دو العلم کا مالک میں اللہ ہوں، اللہ کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ علم جو اللہ کے پاس ہے، اس العلم کا میں مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دوستان گرامی، علی کے اگر علم کو سمجھا جائے، اس لیے مولا علی فرماتے زقنی رسول اللہ زقا زقا، مجھے اللہ کے نبی نے علم ایسے پڑھایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں غذا کھلاتا ہے. یہی وجہ حضرت ابن عباس، جن کو اہل سنت ہمارے بھائیوں نے مفسر قرآن کا درجہ دیا ہے، اور یقیناً وہ مفسر قرآن بھی تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کے شاگردان میں سے شامل. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام سے قرآن کی تفسیر سننا چاہا، تو بسم اللہ کی تفسیر شروع ہوئی، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد، تو صبح طلوع ہو گئی.
علی علیہ السلام کہا کہ ابن عباس یہ تو ایک رات کی بات ہے، اگر میں بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا چاہوں تو 70 اونٹوں کا بار تیار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جو بسم اللہ کی تفسیر کے لیے 70 اونٹوں کا بار اور وزن بنا سکتا ہے علی، بسم اللہ کے ظاہر کی بات نہیں کر رہا، اس کے بالکل پیچھے والے جو رموز ہیں، جو اس کی تفسیریں ہیں، جس کے مقاصد و مفاہیم ہیں، تو 70 اونٹوں کا وزن اس علی کے علم کا معیار کتنا ہوگا۔ اس لیے پوری کائنات میں امیر المومنین سوائے علی علیہ السلام کے کسی کے لیے زیبا نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ یہ ہر غیر کو بھی امیر المومنین کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ایک بندہ بصرہ سے آیا بارگاہ امام حسن مجتبی میں، اور اس نے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین، حسن مولا سلام اللہ علیہ السلام۔ مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرماتے ہیں اے بصری اتصبنی، کیا تو مجھے سب کر رہا ہے؟ وہ تو کانپنے لگا، رضند رسول کیا آپ اولی الامر نہیں ہے؟ فرمایا ہوں۔ تو پھر آپ امیر المومنین کیوں نہیں ہے؟ حسن مولا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ہمارے خانوادے میں امیر المومنین صرف میرا بابا علی ہے۔ عزیزان گرامی، کافی سارا وقت ہو گیا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ صرف علی امیر المومنین کیوں ہے؟ میں حدیث پڑھنے چاہتا ہوں اور اسی حدیث پہ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عزیز زندگی میں موقع ملا تو پھر آپ سے بات ہوگی، ملاقات بھی ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا لما سمیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین، اللہ، اس لیے معصوم فرماتے ہیں لو علم الناس متى سمي امیر المؤمنین امیر المؤمنین لم انکروا فضلہ، اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرا دادا علی کب سے امیر المؤمنین ہے اور کس کس زمانے میں کس کس کا امیر تھا، لم انکروا فضلہ، تو دنیا کا کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا جو میرے دادا علی کی فضیلت کا انکار کرے۔ تو بندے نے پوچھا مولا پھر وہ امیر المومنین کس کس کے ہیں؟ فرمایا صرف علی ہے، تو امیر المومنین کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ فرمایا لأنہ جمیل العلم والرزق، چونکہ میرے دادے کی وجہ سے مومنین کو دو چیزیں ملتی ہیں، علم بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے۔ اور آگے امام محمد باقر علیہ السلام بہار الرحمن میں فرمایا سورہ یوسف کی آیت کی طرف وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفِظُ أَخَانَا، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر میں گئے تھے نا بادشاہ مصر کے پاس، تو جناب بنیامین کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا پہلے کی طرح اعتبار کروں، پہلے بھی اعتبار کیا تو ایک لے گئے تھے ایک بھائی کو، اور پھر کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب انہوں نے کہا نمیر اہلنا ونحفظ اخانا، سرکار اطمینان رکھیں، ہم اپنے اہل کا رزق بھی لائیں گے اور بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے لفظ امیر المؤمنین کی وضاحت اور شرح کے لیے یہ آیت استعمال کی ہے، لأنہ یمیر العلم بالرزق، فرمایا چونکہ مومنوں کو رزق اور علم کی خیرات میرے دادا علی کی وجہ سے ملتی ہے، اس لیے وہ مومنوں کے امیر المومنین ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خدا ہم سب کو حقیقت امیر المؤمنین کو درک کرنے کی اور ہمارے دلوں کو ولایت آل محمد علیہ السلام سے منور فرمائے، آل محمد کی حقیقی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی شب کا صدقہ، شب قدر کا صدقہ مولا آپ سب کی اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم رات کے 12 بجے اپنے ہی چینل سے اعمال شب قدر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم، یاری علیہ السلام، خدا حافظ۔